ہائے 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 علی کہتی تھی یہ ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی ہائے ہائے علی ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس تیرا آئے نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر یہ زخم کلیجے کا پیمبر کو دکھانا یہ سوکھی زبان ساقیے کو سر کو دکھانا اے تشنائے کو سر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوئے والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہائے ہائے علی اکبر پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دلبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں کو بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر تم ہی چیخیا لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روتے ہو دلبر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ٹھہرو تو میں 18ویں منت تو بڑھا لوں پھر لے کے بلائیں تمہیں جانے کی دعا دوں صدقے ہو یہ مادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر ماں دے گی صدا علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر
हैदर है अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब बड़ी मैया से लिपट कर है अली अकबर। इतना तो जरा ठहरो तुम्हें दूल्हा बना लूं, बस एक झलक शहर की सुगरा को दिखा दूं, वो तेरी है दर पर है अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब बड़ी मैयत से लिपट कर है अली अकबर। माँ तेरी जुदाई में भला कैसे जिएगी, मर जाएंगी सुगरा जो खबर तेरी सुनेगी। अब क्या करूँ जी कर है अली अकबर है अली अकबर। कहती थी ये माँ खूब बड़ी मैयत से लिपट कर है अली अकबर। अब न आएगा लौट कर अकबर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। अब न आएगा लौट कर अकबर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। रख के सीने पे ज़ब्त का पत्थर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। साथ अकबर के जा रही है कज़ा, खाकरन में उड़ा रही है कज़ा। तेरे बेटे की नौजवानी पर खुद भी आंसू बहा रही है कज़ा, खुद भी आंसू बहा रही है कज़ा। हाय इस नौजवान के मरने पर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। अब ना आएगा लौट कर अकबर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। है खबर मुझको तू है एक मादर, जान तेरी है मेरा नूर नज़र। मैं भी अकबर का बाप हूँ आखिर, चलता है मेरे दिल पे भी खंजर, चलता है मेरे दिल पे भी खंजर। मारा जाएगा शक्ल पैगंबर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। अब ना आएगा लौट कर अकबर, उम्मे लैला तू सब्र कर लेना। मांगता हाथ मल रही होगी, जिस्म से जान निकल रही होगी। दिल भी उस वक्त फट रहा
جل رہی ہوگی اور تیری کوک جل رہی ہوگی، رکھ سینے پہ ضبط کا پتھر، لیلا تو صبر کر لینا، اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، لیلا تو صبر کر لینا۔ اس کی شادی رچا نہ پائے گی، اس کو دولہا بنا نہ پائے گی، کوئی ارماں نہ دل کا نکلے گا، کوئی منت بڑھا نہ پائے گی، کوئی منت بڑھا نہ پائے گی، حسرتیں ہوں گی سب دھواں جل کر، لیلا تو صبر کر لینا، اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، لیلا تو صبر کر لینا۔ اب میں مقتل کی سمت جاؤں گا، ٹھوکریں ہر قدم پہ کھاؤں گا، تیرے کڑیل جوان کا لاشا اپنے کاندھوں پہ میں اٹھاؤں گا، اپنے کاندھوں پہ میں اٹھاؤں گا، جب میں لاؤں گا لاشا خون میں تر، لیلا تو صبر کر لینا، اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، لیلا تو صبر کر لینا۔ زخم اکبر کو دیکھ کر زینب رو کے پیٹے جو اپنا سر، زینب اس کو لیلا سنبھالنا ہے تجھے، جان دے دینا لاش پہ زینب، جان دے دینا لاش پہ زینب، دیکھے اس کو دلاسائے مضطر، لیلا تو صبر کر لینا، اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، لیلا تو صبر کر لینا۔ مانگتا ہاتھ مل رہی ہوگی، جسم سے جان نکل رہی ہوگی، دل بھی اس وقت پھٹ رہا ہوگا اور تیری کوک جل رہی ہوگی، اور تیری کوک جل رہی ہوگی، رکھ سینے پہ ضبط کا پتھر، لیلا تو صبر کر لینا، اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، لیلا تو صبر کر لینا۔ ہے خبر مجھ کو تو ہے ایک مادر، جان تیری ہے تیرا نور نظر، میں بھی اکبر کا باپ ہوں آخر، چلتا ہے میرے دل پہ بھی خنجر، چلتا ہے میرے دل پہ بھی خنجر، مارا جائے گا شکل پیغمبر، لیلا تو صبر کر لینا، اب نہ آئے گا لوٹ کر اکبر، لیلا تو صبر کر لینا۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق وإنه لعلى خلق عظيم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فلعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الحسين عليه السلام إن شيعتنا من كان قلوبهم إنما شيعتنا من كان قلوبهم خالية من كل غش ودغل. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خداوند جلیل آپ سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ان آنسوؤں کو، ان عزاداریوں کو، ان گریوں کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائیں. جن والدین نے آپ سب کو، ہم سب کو فرش عزا پر آنے کے آداب سکھائے ہوں، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ و اولاد فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. جس ماں نے انگلی تھام کر، ہاتھ پکڑ کر فرش عزا پر آنے کی تربیت دی ہے، اگر وہ ماں اس دنیا سے چلی گئی ہو، خداوند منان ایسی ماں کو بی بی فاطمہ الزہرا کی شفاعت نصیب فرمائیں. جس باپ نے ہاتھ پکڑ کر، انگلی تھام کر حسینی مجلسوں میں، حسینی جلوسوں میں شرکت کرنے کی تربیت دی ہے اور ان جلوسوں اور ان مجلسوں کے آداب سکھائے ہیں، اگر ایسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خدا ان سب کو بھی سرکار سید الشہداء اور آپ کے ساتھیوں کی شفاعت نصیب فرمائیں. زندگی بھر فرش عزا پر بیٹھ کر جن علماء کا بیان سنا، جن خطبہ واعظین ذاکرین کا بیان سنا، جن مرثیہ خانوں کا مرثیہ، جن نوحہ خانوں کا نوحہ، جن سوز و سلام پڑھنے والوں کا سوز و سلام سنا، جن مومنین مومنات کی ہاتھ پسینی کا پاک و پاکیزہ نظر و نیاز کھایا، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. بی بی زہرا اور اولاد زہرا کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائے. اس شہر میں جہاں کہیں مجالس منعقد ہو رہی ہے، جو ان مجالس کے بانی ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. اس مجلس کے جو بانی ہیں، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. آپ عزاداروں کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، مجھ حقیر طالب علم کی گردن پر جن لوگوں کا حق ہے، خدا ان کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں. بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. مولا حسین علیہ السلام کے خطبہ منا کی روشنی میں مولا حسین کے قیام کا مقصد، مولا حسین کے انقلاب کا مقصد، مولا حسین کی جدوجہد کا مقصد، مولا حسین کی اس تحریک کا مقصد، مولا حسین کی مومنٹ کا مقصد، جس میں ہم طالب علمانہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ مولا سے سنیں کہ مولا
کیا چاہتے تھے اور مولا کے انقلاب کا مقصد کیا تھا۔ ہم کوشش کریں کہ مولا امام حسین علیہ السلام سے اس سوال کا جواب حاصل کرے کہ جب مدینے میں لاکھوں لوگ تھے، ہزاروں محدث تھے، ہزاروں مفتی تھے، ہزاروں مفسر تھے، وہ گھر سے کیوں نہیں نکلے اور آپ نے اس انداز سے گھر کو چھوڑا، اس انداز سے ایسا قافلہ آپ نے تیار کیا جس کی مثال کربلا سے پہلے بھی نہیں ملتی ہے اور جس کی نظیر کربلا کے بعد بھی نہیں ملتی۔ مولا آپ نے کیا دیکھا تھا کہ آپ اس طرح کے انقلاب کے لیے تیار ہوئے؟ مولا آپ نے، آپ کی آنکھوں کے سامنے کس چیز کو خطرہ تھا کہ آپ نے اس طرح کا انقلاب برپا کیا؟ مولا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے کس چیز کو خطرے میں دیکھ رہے تھے؟ آیا آپ کو مدینے میں اپنی ذات کو خطرہ تھا؟ آیا آپ کو مدینے میں رہ کر اپنے بچوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا؟ آیا مدینے میں رہ کر آپ کی معاذ اللہ پراپرٹی سیف نہیں تھی؟ آیا مدینے میں رہ کر آپ کو لوگوں کا ریسپانس نہیں مل رہا تھا؟ آیا مدینے میں آپ کی پرسنل لائف کو خطرہ تھا؟ مولا نے کہا نہیں، ایسی بات تو ہے ہی نہیں، نہ میری پرسنل لائف کو خطرہ تھا، نہ میرے بچوں کو کوئی خطرہ تھا، میں اس چیز کو خطرے میں دیکھ رہا تھا جس چیز کے لیے میرے نانا نے قیام کیا تھا۔ میں تو 1,24,000 انبیاء کی محنت و مشقت کو سب کو خطرے میں دیکھ رہا تھا۔ جس ڈگر پر 1,24,000 انبیاء انسانیت کو لے کے آئے تھے، میں اس میراث کو خطرے میں دیکھ رہا تھا۔ جس سٹیج پر انسانیت کو میرے نانا لے کے آئے تھے، میں اس میراث کو خطرے میں دیکھ رہا تھا۔ لہذا مولا علیہ السلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ، دل تو کرتا ہے کہ واقعا مولا کا یہ خطبہ سننے کے بعد انسان روئے کہ حسین علیہ السلام کے سینے میں کتنا درد تھا دین کا۔ خدا کی بارگاہ میں میدان مینا میں حاجیوں کے سامنے، وہ حاجی جو بظاہر رسم حج ادا کر رہے تھے، لیکن وہ حاجی جن کے اندر روح حج ختم ہو چکی تھی، وہ حاجی جو بظاہر نمازیں پڑھ رہے تھے لیکن نمازوں کی اسپرٹ ان کے اندر ختم ہو چکی تھی، تو ان حاجیوں کے درمیان خطبہ مینا کے آخر میں مولا فرماتے ہیں اللہم انک تعلم، آنے والے پتہ نہیں ان کے ذہن میں میری بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ آپس میں یا میرے خیمے سے نکلنے کے بعد اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، مولا حسین نے خطبہ مینا اپنے خیمے میں بیان کیا، کربلا سے 1 یا 2 سال پہلے، کچھ لوگ کہتے ہیں 2 سال پہلے بیان کیا، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 سال پہلے بیان کیا۔ مولا نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، ان حاجیوں کو بلاؤ، ان کو خیمے میں جمع کرو، ان کو ہم اپنے انقلاب کا کیا منشور بتاتے ہیں، اپنے انقلاب کا مینیفیسٹو بتاتے ہیں۔ ابھی الیکشن تھا، مختلف پارٹیاں آتی تھی، وہ بڑے بڑے جلوس نکالتے تھے، وہ بڑے بڑے پروگرام کرتے تھے، بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی تھی، اور وہ اپنی طریقے سے اپنے فیوچر کا مینیفیسٹو، اپنے پارٹی کا مینیفیسٹو اور اپنی پارٹی کا منشور اس کا اعلان کرتے تھے۔ مختلف پارٹیوں نے مختلف گارنٹی دی تھی، ہے نا، ابھی الیکشن کچھ دن مہینوں ہی کی بات ہے، مختلف پارٹیوں نے کہا ہمارا منشور یہ ہے، ہمارا مینیفیسٹو یہ ہے۔ گویا مولا حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے میں حاجیوں کو بلایا اور اپنے انقلاب کا مینیفیسٹو اور اپنے انقلاب کا کیا منشور بتایا۔ میں جو انقلاب کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں اس انقلاب کا مینیفیسٹو یہ ہے، میں جس انقلاب کے لیے اب قافلہ تیار کر رہا ہوں اس انقلاب کا منشور یہ ہے، میں جس انقلاب کے لیے نکل رہا ہوں اس انقلاب کا مقصد اور گول یہ ہے۔ ان سے بات کرنے کے بعد مولا نے خدا سے خطاب کر کے کہا اللہم انک تعلم، پالنے والے پتہ نہیں ان لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی؟ ہوتا ہے نا، انسان زندگی بھر عزاداری کرتا ہے لیکن اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتا حسین علیہ السلام نے کس لیے انقلاب کیا، برپا کیا۔ ہوتا ہوگا آپ نے دیکھا حسین علیہ السلام کا نام لے کر ہی کتنے ممبر پر بیٹھنے والے حسین علیہ السلام کے مقصد کو کیا پامال کرتے ہیں، ہے نا۔
مثلا ایک عام چیز ایک زندگی بھر ایک انسان پوری زندگی بھر سال بھر آدمی حرام کی کمائی کا کام کرتا ہے اور پھر محرم میں خوب پیسے تقسیم کرتا ہے، نظر و نیاز تقسیم کرتا ہے، اندر سے ایک نیت ہوتی ہے کہ مولا حسین کے راستے پر حرام خرچ کرنے سے شاید میرا پیسہ حلال ہو جائے گا. قطعاً ایسا نہیں. مولا حسین نے میدان کربلا میں بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، ان میں سے ایک چیز جس کو ہائی لائٹ کیا حرام خوری کے خطرات. میں اس کی طرف آؤں گا. اب تو ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا، 2 دن رہ گئے. مولا نے بہت ساری چیزوں کو اپنے انقلاب میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. اس سے پہلے بھی میں نے کہا نمازوں کی امپورٹنس کو مولا نے کتنا ہائی لائٹ کیا. شاید تاریخ انبیاء میں زندگی میں کسی نے نمازوں کی امپورٹنس کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ جس خوبصورتی کے ساتھ زہرا کے حسین نے نماز کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا. قرآن کی امپورٹنس کو حسین نے کتنا ہائی لائٹ کیا. سر کٹا ہوا ہے نیزے پر اور وہ کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے نا. یہ درد بھی ہے، یہ مسائل بھی ہے، اور یہ مولا حسین کا پاورفل میسیج بھی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ قرآن کے ساتھ انسان کا کتنا اٹیچمنٹ ہونا چاہیے. یعنی مرنے کے بعد بھی حسین قرآن کی امپورٹنس کا پیغام دے رہا، کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا. اسی طرح مولا حسین علیہ السلام نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کس چیز کو؟ حرام خوری کے خطرات کو. روز عاشوراء جب لشکر عمر سعد کے سامنے خطبہ دے رہے تھے اور وہ انسنی کر رہے تھے، تاریخ نے لکھا بعض لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھی. تاریخ نے لکھا بعض لوگ تالیاں بجا رہے تھے جب فرزند زہرا نجات کا خطبہ دے رہے تھے. نجات کا خطبہ حسین دے رہے ہیں. حسین ان سے کہہ رہا آؤ یہ کشتی نجات ہے، سوار ہو جاؤ، اور وہ آنکھوں کو کیا کر رہے؟ پٹی باندھ رہے ہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں. تو مولا نے اس وقت کہا ہاں مجھے پتہ ہے میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے. ملئت بطونکم من الحرام. یہ روز عاشوراء مولا حسین کا جو خطبہ ہے اس خطبے کا حصہ ہے. ہاں مجھے پتہ ہے تم لوگ کانوں میں یہ انگلیاں کیوں ڈال رہے ہو، یہ تالیاں کیوں بجا رہے ہو. انسان کتنا سنگ دل ہوتا ہے حرام کی وجہ سے. انسان اس کے سامنے ہو، ڈاکٹر انسان کے قریب ہو، ڈاکٹر انسان سے کہیں ذرا یہ اپنا بازو نکالو، میں تمہیں کیا بچانے کا ٹیکہ لگا دیتا ہوں، انجیکشن لگا دیتا ہوں، اور وہ سنگ دل جہالت میں ایسا ہو وہ اس سے ڈاکٹر سے بھاگ جائے. بیمار ڈاکٹر سے فرار کرے، وہ ڈاکٹر کی کمزوری نہیں ہے، بیمار کی جہالت کی نشانی ہے. ڈوبنے والا انسان ڈوب رہا ہو، ایک انسان اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر دریا میں کودے اور اس کو ریسکو کرنے کی، اس کو بچانے کی کوشش کرے، لیکن وہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بجائے کیا اپنا ہاتھ واپس کھینچ لے. یہ بچانے والے کی کمزوری نہیں ہے، یہ اس ڈوبنے والے کی جہالت ہے جس کو اپنے موشن اور اپنے بچانے والے کی کیا معرفت نہیں ہے. کربلا میں ان سنگ دلوں کا یہی حال تھا. پھر جب انہوں نے تالیاں بجائی، دب بجائے، ڈول بجائے، تو کیا گزری ہوگی حسین علیہ السلام پر. تو مولا نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تم لوگ میری بات کیوں نہیں سن رہے ہو. ملئت بطونکم من الحرام. شکم حرام کھا کر بھر چکے ہیں اور تمہارے دل سنگ دل بن چکے ہیں، روحیں سنگ دل ہو چکی ہے. اب ان کو حق بات سننا گوارا نہیں ہے. حرام کھانے کے بعد انسان کو حق سننا گوارا نہیں ہوتا، حق سے نفرت ہو جاتی ہے. اور حلال کھانے کے بعد انسان آٹومیٹکلی حق کی طرف دوڑ پڑتا ہے. دور اگر حق کی آواز دور سے بھی سنائی دے انسان دوڑتا ہے، لپکتا ہے وہ حق کی آواز سننے کے لیے. لیکن اگر حرام نے دل کے اس اثر کرنے کی، ایکسیپٹ کرنے کی، قبول کرنے کی صلاحیت کو ختم کیا ہو، حق سامنے بھی حق کی آواز آ رہی ہو تو انسان سننے کے لیے تیار نہیں. بہت ساری چیزوں کو مولا نے کربلا میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا.
تو مولا حسین علیہ السلام منا میں ان سے کہہ رہے ہیں اللہم انکا تعلم، پالنے والے پتہ نہیں میں نے ان کو خیمے میں جمع کیا، پتہ نہیں یہ بات سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے، پتہ نہیں یہ سمجھ رہے ہوں گے مولا کو بھی شاید اقتدار کی ضرورت ہے، اس لیے مولا نے پہلے اس بات کی نفی کی کہ اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، پالنے والے میں کیا نسل فاطمہ الزہرا کو کرسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، پالنے والے میں کیا مجھ سے پہلے میرے بابا نے سیم یہی الفاظ بنائے کہ اللہم انکا تعلم انہو لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، پالنے والے علی کو اور نہ علی کی ذریت کو، نہ علی کی نسل کو، نہ علی کے اولادوں کو، نہ علی کے ماننے والوں کو کرسی کو کیا کرنا، ہاں اگر یہ کرسی مل جائے اور اس کرسی کے ذریعے حق کو زندہ کرنے کا موقع ملے، اگر یہ کرسی مل جائے اور عدل اور جسٹس اور انصاف کو زندہ کرنے کا موقع ملے، ہاں اگر یہ کرسی مل جائے اور کمزور لوگوں کی خدمت کا موقع مل جائے تب تو ہم اس کرسی کی کوئی ویلیو ہے، ورنہ اس کرسی کے ذریعے حق زندہ نہ ہو، اس کرسی کے ذریعے انصاف نہ زندہ نہ ہو، اس کرسی کے ذریعے محروم لوگوں کے رائٹس اور حقوق واپس نہ ملے۔ ابن عباس سے مولا نے کہا ابن عباس یہ جو میرے ہاتھوں میں چپل ہے جس کو میں ٹھیک کر رہا ہوں، جس کو میں سی رہا ہوں، جس میں پیمند لگا رہا ہوں، اس چپل کی تو قیمت ہے لیکن اقتدار اور کرسی کی کوئی قیمت نہیں، واللہ لہی احب۔ تو پھر مولا حسین سے ان سے کہتے ہیں پتہ نہیں یہ حاجی میرا، یہ امام کا درد سمجھنا، امام کا درد سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ امام کا درد سمجھنے کے بعد پھر اگر ایک قطرہ آنسو بھی انسان کی آنکھوں سے نکلے اس کی امپورٹنس، لیکن اگر انسان امام کے درد کو نہ سمجھے، امام کی بے چینی کو نہ سمجھے، امام کی بے قراری کو نہ سمجھے، رات بھر دن بھر 24 گھنٹہ عزاداری کرتا رہے، کچھ نہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس عزاداری کے ذریعے امام کے درد کو عام کرنا ہے، امام کے درد کو پھیلانا ہے، امام کی بے قراری کو عام کرنا ہے، امام کے درد کو، امام کی بے قراری کو ہر ایک انسان پر آج کی ٹرمنالوجی کے مطابق انسٹال کرنا ہے، تاکہ ہر عزادار جہاں کہیں ہے اس کے اندر حسینی درد اور حسینی سپرٹ اور حسینی جذبہ کیا پایا جائے۔ اس غلط فہمی ذہن سے نکالیے گا، ہم عزادار، حسین ہم عزاداروں کے محتاج ہے، قسم بخدا عزادار تو چھوڑیے، ہر انسان حسین کا اور حسین کے پیغام کا محتاج ہے۔ کتنا؟ اس آکسیجن کا اتنا محتاج نہیں ہے آدم کی اولاد جتنا حسین کا محتاج ہے اور حسین کے پیغام کا محتاج ہے۔ آپ سے کہہ رہے ہیں آگے آنے کے لیے۔ اور آگے آئیے تاکہ دوبارہ بار بار آپ کو آگے نہ آنا پڑے، انشاءاللہ آپ ہمیشہ نیک کاموں میں آگے بڑھتے رہیں۔ بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ اتنی کوشش ہونی چاہیے، بانیان مجالس کے بارے میں کل میں نے کہا ان کی کتنی ریسپانسبلٹی ہے، مجلس میں جو بزرگ لوگ ہیں ان کی کتنی ریسپانسبلٹی ہے۔ شیطان نے اتنی منصوبہ بندی کی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے بچوں کو گندگی دیکھنی پڑتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ہماری بہن، ایک ہماری بیٹی، ایک ہمارا بچہ، ایک ہمارا جوان اپنی ایجوکیشن کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا چاہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو 10 قسم کی گندگیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ابھی ہمارے گاؤں سے ایک بچے نے نیٹ کوالیفائی کیا 3ری 4تھی اٹیمپٹ کے بعد، پھر وہ ہمارے اس وقت بچے پریپریشن کر رہے ہیں ان سے بات کر رہا تھا، ان سے کہہ رہا تھا اگر ہو سکے اس نیٹ کے بغیر تیاری کرو، کہا اس لیے کہ بہرحال جب یہ نیٹ میرے سامنے کھلتا تھا
فزکس والا کی کلاسز لیتا تھا، کرنا چاہتے ہوئے بھی کیا ڈائیورٹ ہو جاتا تھا انسان ایک آدھ گھنٹے کے لیے. اتنی انہوں نے پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے گندگی کو عام کرنے کے لیے، گندگی کو پھیلانے کے لیے. یہ جو یوٹیوب پر یا فیس بک پر دوسرے جو ایپس ہیں، سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں، ان میں آپ بہت سارے ایڈ آپ سکپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کو دیکھنا ہے. اب حسین علیہ السلام کے صدقے ان مجالس کا اہتمام ہوا ہے. یہ سارا سلسلہ، یہ مجلس، یہ نوحہ، یہ ماتم، یہ مرثیہ، یہ سبیلے، یہ جلوس، سارا اس لیے ہے کہ حسین علیہ السلام کا پاک و پاکیزہ مشن ایک ایک عزادار کے دل و دماغ پر انسٹال ہو جائے اور ہر جگہ حسینی جذبوں کے تحت، حسینی سپرٹ کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان پیدا ہو جائے. لہذا امام کا درد سمجھ کر معرفت، امام کے درد کی معرفت، امام کے گول کی معرفت، امام کے ہدف کی معرفت. امام حاجیوں کے درمیان اپنا درد بیان کر رہے ہیں، پھر درد بیان کرنے کے بعد خدا سے خطاب کر رہے ہیں، اللہم انکا تعلم. پالنے والے اب گوار ہے نا، میں نے ان کے ساتھ اپنے آئیڈیاز شیئر کیے، میں نے ان کے ساتھ اپنے گولز شیئر کیے، میں نے ان کے ساتھ اپنا درد شیئر کیا. پتہ نہیں یہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، لیکن پالنے والے تو گوار ہے نا. تیرے علی کی طرح علی کا بیٹا حسین بھی اقتدار کے لیے نہیں نکلا، تیرے علی کی طرح علی کا بیٹا حسین بھی مال دنیا کے لیے نہیں نکلا، تیرے علی کی طرح حسین بھی تیرے دین کو زندگی دینے کے لیے کیا انقلاب برپا کر رہا. تیرے حسین، تیرے علی کی طرح علی کے بیٹا حسین بھی تیرے اس بندوں کی اصلاح کے لیے، ان کے اندر سدھار کے لیے، ان کے اندر اصلاح کے لیے، ان کے اندر انقلاب برپا کرنے کے لیے، ان کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے پالنے والے میں نکل رہا ہوں. وَيَأْمَنُ الْمَظْلُومَ مِنْ عِبَادِكَ. پالنے والے گوار ہے نا، یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، پتہ نہیں میرے خیمے سے نکلیں گے، پتہ نہیں کیا کیا پھیلائیں گے، لیکن پالنے والے تو گوار ہے نا، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو پناہ ملے. خطبہ مینا پالنے والے میں اس لیے نکلا ہوں. تیسرا گول جو مولا حسین میدان مینا میں اپنے انقلاب کا بیان کر رہے ہیں، تیسرا گول وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ. تاکہ تیرے جو بندے جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں پالنے والے، تاکہ وہ تیرے بندے جن پر ظلم و ستم روا رکھا گیا ہے، پالنے والے جو ظلم و ستم کی چکی میں کیا مر رہے ہیں، پالنے والے میں تیرے ان مظلوم بندوں کو پناہ دینا چاہتا ہوں، تیرے ان بندوں کو شیلٹر دینا چاہتا ہوں، تیرے ان بندوں کو نجات دینا چاہتا ہوں. مظلوموں کی نجات مولا حسین کے قیام کا مقصد، مظلوموں کو پناہ دینا مولا حسین کی تحریک کا مقصد. مظلوموں کی مظلومیت جو فرزند زہرا سے برداشت نہیں ہوتی ہے، مظلوموں کی بے کسی جو فرزند زہرا سے دیکھی نہیں جاتی ہے. اور آج حسین کتنا مظلوم ہے. حسین کی مجلسوں میں مظلوموں کی بات کیجئے تو پورا مجمع لوگ سب کہتے ہیں دیکھو مجلس سیاسی مجلس ہو گئی ہے. مجلس میں سیاست سے تعلق کیا ہے؟ مجلس میں سیاست سے، مجلس میں مظلوموں سے وہی تعلق ہے جو حسین کے انقلاب میں مظلوموں سے تعلق ہے. حسین کے انقلاب کا ایک مقصد مظلوموں کی نجات تھی. حسین کے انقلاب کا ایک مقصد ستم رسیدہ انسانوں کی کیا ظلم و ستم ختم کرنا تھا. ان مظلوموں کا درد حسین علیہ السلام سینے میں لے کے کھڑے ہو گئے تھے. اب اگر میری مجلس میں، میرے نوحے میں، میرے مرثیے میں، میرے سوز و سلام میں ایک مظلوم کا ظلم بیان کیا جائے، ہم کہتے ہیں یہ کون سی مجلس ہو گئی، یہ تو سیاست ہو گئی. ہاں یہ سیاست ہے، مگر یہ یزیدی سیاست نہیں ہے، حسینی سیاست. حسینی سیاست مظلوموں کے مظلوم کو دیکھ کر خاموش رہنے کا نام نہیں ہے. حسینی سیاست مظلوموں کے ظلم کو دیکھ کر اس ظلم کو مٹانے کا نام ہے حسینی سیاست.
حسینی مجلسوں میں یزیدی سیاست کی بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن حسینی سیاست ان مجالس کا بنیادی ہدف ہے۔ ان مجالس کا ہدف کون طے کرے گا؟ حسین طے کریں گے۔ حسین نے اپنے قیام کا مقصد میدان منا میں دین کی سربلندی بتایا، حسین نے اپنے قیام کا مقصد لوگوں کی اصلاح بتایا، حسین نے اپنے قیام کا مقصد مظلوموں کو پناہ دینا بتایا۔ اب اگر ہم سے پوچھے مجلس کا گول کیا ہے، جلوس کا گول کیا ہے، ان سبیلوں کا مقصد کیا ہے، ان سیاہ پرچموں کا مقصد کیا، ہم کہیں گے وہی ان کا مقصد ہے جو حسین کے انقلاب کا مقصد تھا، وہی ان کا مقصد ہے جو حسین کی تحریک کا مقصد تھا، وہی ان کا مقصد ہے جو حسین کی مومنٹ کا مقصد تھا۔ ان جلوسوں کا مقصد، حسین کا مقصد دین کی سربلندی، سوسائٹی میں اصلاح کو عام کرنا اور مظلوموں کی آواز بلند کرنا، مظلوموں کی آواز بلند کرنا، مظلوموں کے ظلم مٹانے کے لیے آواز بلند کرنا۔ اگر میری مجلسوں میں ان 17,000 بچوں کے ظلم کو بیان نہ کیا جائے، جن 17,000 بچوں کے سروں سے مکانات بھی تباہ، جن کے ہاسپٹل بھی تباہ، جن کے اسکول بھی تباہ، جن کو کیا قبرستان بنایا گیا، جن ملکوں کو، جس شہر کو قبرستان بنایا گیا، کن لوگوں کے سامنے؟ ان لوگوں کے سامنے قبرستان بنایا گیا ہے فلسطین کو، جو نام نہاد دنیا کیا سیولائزڈ اور حقوق بشر اور ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ اب 54 اسلامی ملک، 54 اسلامی ملک اس ظلم پر خاموش ہیں۔ وہ خاموش رہیں گے، کیوں نہیں خاموش رہیں گے؟ اس لیے کہ ان کا تعلق حسین سے نہیں ہے، لیکن سرزمین سیستانی، نجف و عراق سے ان مظلوموں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ کیوں آواز بلند ہوتی ہے؟ اس لیے کہ سیستانی اس سرزمین کا تعلق اس حسین سے ہے جس حسین نے اپنے انقلاب کا مقصد مظلوموں کو پناہ دینا بتایا تھا۔ خامنئی کی سرزمین ایران سے ان مظلوموں کی آواز بلند ہوتی ہے۔ کیوں بلند ہوتی ہے؟ اس لیے کہ خامنئی اور اس ملک کا تعلق اس حسین سے ہے جس حسین نے اپنے انقلاب کا مقصد بتایا تھا۔ وَيَا مَنَ الْمَظْلُومَ مِنْ عِبَادِكَ، معبود جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے تیرا حسین بے قرار ہوتا ہے۔ مظلوم جہاں کہیں پر ظلم کی تلوار چلتی ہے معبود تیرا حسین بے قرار ہوتا ہے۔ معبود جہاں کسی مظلوم کا سر کٹتا ہے تیرا حسین بے قرار ہوتا ہے۔ معبود جہاں کسی بچے کو اپنے مکان کے نیچے دفنایا جاتا ہے جدید اسلحوں کے ذریعے، معبود تیرا حسین بے قرار ہوتا ہے۔ معبود جب ایک ماں کے سامنے اس کے بچوں کو کربلا کے شیر خار علی اصغر کی طرح گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے، معبود روح حسین بے قرار ہوتی ہے۔ معبود جب میں دیکھ رہا ہوں نام نہاد دنیا اسکولوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہی ہے، معبود جب میں دیکھ رہا ہوں نام نہاد دنیا ہاسپٹلز کو کھنڈرات میں تبدیل کر رہی ہے، معبود میں جب دیکھ رہا ہوں غریبوں کے مکان کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں، ان کے سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں، ان کے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں، معبود روح حسین سے رہا نہیں جاتا ہے۔ نہ اس سے رہا جائے گا جس سے حسین کا جس کا حسین کے ساتھ تعلق ہے، نہ اس سے رہا جائے گا جس نے اپنے سینے میں حسین کا درد کیا انسٹال کیا ہو، جس نے حسین کا درد اپنے سینے میں پیدا کیا ہو۔ رہا ہی نہیں جا سکتا ہے، چاہے اس مظلوم کے ساتھ ہمارا دین ملتا ہو یا نہ ہو، ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں جس علی نے مالک اشتر کو جب مصر بھیجا، مصر جا کر اس سے کہا میرے مالک میرے اشتر دو قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارا رشتہ دین کا رشتہ ہوگا، وہ تیری طرح خدا کو ماننے والے ہوں گے، وہ تیری طرح نبی کو ماننے والے ہوں گے، وہ تیری طرح علی کی امامت کے قائل ہوں گے، وہ تیری طرح قیامت پر یقین رکھنے والے ہوں گے، لیکن میرے مالک کچھ لوگوں کے ساتھ دینی رشتہ نہیں ہوگا، مالک کچھ لوگوں کے ساتھ تمہارا انسانیت کا رشتہ ہوگا، وہ تیری طرح اولاد کی آدم ہوگی۔ مالک جس طرح تمہارے شانوں پر ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے ساتھ دینی رشتہ ملتا ہے، مالک تمہارے شانوں پر ان کی بھی ذمہ داری ہے جن کے ساتھ تیرا انسانیت کا رشتہ ملتا ہے۔
ان مظلوموں کے ساتھ ہمارا دینی رشتہ بھی ملتا ہے. یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اب اگر یہ لا الہ الا اللہ بھی نہ کہتے تب بھی ہمارا ان کے ساتھ رشتہ تھا. کون رشتہ؟ وہی رشتہ جس رشتے کے بارے میں علی نے مالک سے کہا تھا. مالک جن کے ساتھ دینی رشتہ ملتا ہے صرف ان کی فکر نہیں کرنا ہے، جن کے ساتھ انسانیت کا رشتہ ملتا ہے ان کی بھی فکر کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں مجلس سیاسی ہو گئی. مولا کا خطبہ ہی سیاسی ہے، لیکن پاک سیاست، انبیاء کی سیاست، یزیدی سیاست نہیں، امیر شام کی سیاست نہیں، بنی امیہ کی سیاست نہیں، بنو عباس کی سیاست نہیں. وہ سیاست جس کی بنیاد غدیر میں رکھی گئی ہے، اسی سیاست کی آواز علی علیہ السلام کا فرزند میدان مینا میں اس کی آواز بلند کر رہے ہیں. علی کن کے امام ہیں؟ علی ان کے امام ہیں جو علی کو نہیں مانتے ہیں، لیکن علی کا ان کے ساتھ تعلق ہے. علی سے برداشت نہیں ہوتا. علی نے دیکھا شہر انبار میں ایک کرسچن عورت کے قدموں سے پائل نکالا گیا. پائل، پازیب جس کو کہتے ہیں، نہج البلاغہ میں ہے. جب مولانا نے سنا، یہ نہیں پوچھا ذرا یہ بتاؤ یہ مجھے امام مانتی ہے نہیں، ہمارے مذہب کو مانتی ہے نہیں. جب علی کو پتا چلا شہر انبار میں عراق میں شہر ہے، شہر انبار میں ایک کرسچن عورت، ایک کرسچن لیڈیز کے قد کا پاؤں سے کیا پائل نکالا گیا. مولا نے کہا اگر یہ خبر سن کر کسی انسان کا دل حرکت کرنے سے رک جائے غیرت کے مارے تو اس انسان کو بزدلی کا لیبل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ ایسے غیرت مند انسان کو میں غیرت مندوں کا امام علی ایسے انسان کو لائق انعام سمجھتا ہوں. یہ غیرت مند تھا، اس سے برداشت نہیں ہو پایا کہ اب ملک کا، اب شہر کا امن و سکون اتنا خراب ہو گیا ہے کہ ایک کرسچن لیڈی کے قدموں سے پائل چھینا جا رہا ہے. علی سے رہا نہیں گیا. علی نے کہا واللہ قسم بخدا اس طرح کی خبریں سن کر دل مر جاتا ہے. اب صورتحال یہ نہیں ہے کہ عورتوں کے قدموں سے پائل نکالے جا رہے ہیں، بم برسائے جا رہے ہیں، پوری فیملی انہی کھنڈرات کے نیچے مر جاتے ہیں. بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں، بم برسائے جاتے ہیں، پوری نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے. 54 اسلامی ملک خاموش. کیوں خاموش؟ ان کا راستہ یزیدی راستہ. 2-4 علی کے ماننے والے آواز بلند کر رہے ہیں. کیوں آواز بلند کر رہے ہیں؟ ان کا راستہ حسینی راستہ، ان کا راستہ حسینی راستہ. حسین کے درد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تب جا کے میرے آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی امپورٹنس ہے. معرفت کی بہت امپورٹنس ہے. شہید مرزا مطہری نے اصول کافی سے ایک واقعہ نقل کیا ہے بلند آواز میں. دین کے تمام خدمت گزاروں کی صحت و سلامتی کے لیے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کی مغفرت کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات کی. معرفت کتنی امپورٹنٹ ہے. شہید مرزا مطہری اصولی کافی سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. ایک ویلی میں، ایک وادی میں، خوبصورت وادی میں، سرسبز و شاداب وادی میں، ایک گرینری جہاں تھی، جہاں سرسبز وادیاں تھی، جہاں پانی تھا، جہاں نہریں تھی، جہاں سرسبز و شاداب درخت تھے، پھول تھے. ایک عابد صبح شام خدا کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، صبح شام عبادت میں مصروف رہتا تھا. ایک فرشتے نے اس کو دیکھا، کہا اللہ کتنی عبادت کرتا ہے، بیٹھتا بھی نہیں ہے، تھکتا بھی نہیں ہے، مسلسل کنٹینیوسلی عبادت کر رہا ہے. خالق کی بارگاہ میں درخواست کی، پالنے والے ذرا اس کی فائل مجھے دکھائیے، اس کے یہاں تو ثوابوں کے انبار لگے ہوں گے. جب اس کو، اس فرشتے کو اس عابد کی فائل دکھائی گئی، دیکھا ارے معمولی سے کچھ ثواب لکھے ہوئے ہیں. خالق کی بارگاہ میں اعتراض کیا، پالنے والے یہ تیرا بندہ 24 گھنٹہ عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرتا ہے، اس کی فائل میں اتنے ثواب کیوں ہیں؟
تو فرشتے سے کہا گیا جاؤ انسانی شکل میں کچھ دن اس عابد کے ساتھ گزارو۔ فرشتہ اس وادی میں گیا، خوبصورت وادی میں گیا، خوبصورت ویلی میں گیا، خوب سرسبز و شاداب ویلی میں گیا، وہ بھی عبادت کرنے لگا۔ پھر کچھ دن اس عابد کے ساتھ بابل گفتگو شروع کیا، عابد کے ساتھ باتیں شروع کی اور کہنے لگے عابد سے دیکھیے کتنی خوبصورت وادی ہے عابد صاحب، کتنی خوبصورت، طرح طرح ہریالی ہے، طرح طرح گرینری ہے، طرح طرح کی سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، یہ نہریں بہہ رہی ہے۔ تو اس عابد نے کہا ہاں کتنی خوبصورت وادی ہے، میں بھی کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں کاش خدا کے ہاں کوئی گدھا ہوتا اور خدا اس گدھے کو اس وادی میں بیچ دیتے، اس ویلی میں بیچ دیتے، تو میں اس خدا کے گدھے کو اس ویلی کا، اس وادی کا یہ سارا گھاس کھلا دیتا، یہ سارا گھاس۔ تو فرشتے کو سمجھ میں آیا اس عابد کو ابھی تک خدا بس اتنا سمجھ میں آیا ہے کہ خدا کے پاس ایک گدھا ہو اور وہ گدھا یہاں آ جائے، میں اس کو اس وادی کی گھاس کھلاؤں۔ تب اس کو پتہ آیا ہاں اس کے فائل میں اتنے ثواب کیوں ہیں؟ ثواب کثرت سے نہیں ملتے ہیں، ثواب کوانٹیٹی سے نہیں ملتے ہیں، ثواب کوالٹی سے ملتے ہیں۔ کوالٹی کس چیز کا نام ہے؟ کوالٹی معرفت کا نام ہے، کوالٹی معرفت کا نام ہے۔ اسی لیے شہید مرزا مطہری ایک خوبصورت بات نقل کرتے ہیں، وہ خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کن آنسوؤں کی اہل بیت کی نگاہوں میں قیمت ہے۔ بہت ہی غور سے سنیے گا، کس عزاداری کی اہل بیت کی نگاہوں میں قیمت ہے؟ وہ کون سے آنسو ہیں جس آنسو کے بارے میں کہا گیا ہے اگر آپ نے آنسو بہائے تو آپ کی قیمت جنت ملے گی؟ وہ کون سے آنسو ہیں؟ آیا ہر آنسو؟ وہ فرماتے ہیں اگر، غور سے سنیے گا، اگر اشکی کی ماں برایو میری زیم، وہ آنسو جن کی قیمت جنت ہے، وہ آنسو جن کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جائے گا، وہ آنسو جن کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، کیا وہ بے معرفت آنسو ہیں یا معرفت والے آنسو ہیں؟ شہید فرماتے ہیں وہ آنسو جو ہم حسین کے لیے بہاتے ہیں، اگر یہ آنسو ہماری روح کو حسین کی روح کے ساتھ کیا ہم آہنگ کرتے ہیں، ہماری روح کے اندر حسینی سپرٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ روح ماں پرواز کوچ کی بار روح حسینی کند، اگر یہ آنسو بہانے کے بعد، اگر یہ یا حسین کہنے کے بعد، اگر یہ 2 قطرے آنسو بہانے کے بعد، اگر یہ مرثیہ سننے کے بعد، اگر اس جلوس میں شرکت کرنے کے بعد، اگر ایک محرم گزرنے کے بعد، اگر ان مجالس میں شرکت کرنے کے بعد، کیا ہماری روح نے تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت حسین کی روح کے ساتھ پرواز کرنا شروع کیا؟ روح ماں، غور سے سنیے گا، روح ماں پرواز کوچ کی با روح حسینی کند، ہماری روح آنسو بہانے کے بعد حسین کی روح کے ساتھ پرواز کرنا شروع کرے۔ حسین کی پرواز فضیلتوں کے آسمان میں اتنی بلندی پر ہے، بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ کن آنسوؤں کی قیمت ہے؟ کون آنسو جس کے عوض جنت ہے؟ کون آنسو جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آنسو جن آنسوؤں کو بہانے کے بعد ہماری روح حسینی روح کے ساتھ حسین کی فضیلتوں کے آسمان میں پرواز کرنے لگی۔ کتنی پرواز؟ پرواز کوچ کی، تھوڑا بہت ہماری روح بھی پرواز کرنے لگے۔ حسین آسمانی فضیلت میں اس بلندی پر ہے جہاں انبیاء کا پہنچنا بھی مشکل ہے، لیکن میں زمین سے چپکا ہوا انسان تھا، محرم آیا، میں نے عزاداری کی اور میں تھوڑا بہت کیا زمین سے اوپر اٹھ گیا، مجھے تھوڑا بہت
حسین کا درد سمجھ میں آنے لگا، مجھے تھوڑا بہت حسین کی بے قراری سمجھ میں آنے لگی، مجھے تھوڑا بہت حسین کا گول سمجھ میں آنے لگا، مجھے تھوڑا بہت حسین کی بے قراری سمجھ میں آنے لگی، مجھے تھوڑا بہت ان آنسوؤں کے بہانے حسین کے دین کی معرفت پیدا ہونے لگی، مجھے تھوڑا بہت یہ احساس ہونے لگا نہیں ایسی زندگی کی کوئی قدر نہیں ہے جس زندگی میں حسین کی محبت کے ساتھ ساتھ حسین کا دین نہ پایا جاتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں یہ آنسو بہانے کے بعد ذرّیس غیرتو، میں نے آنسو بہائے، حسین کی تھوڑی بہت غیرت میرے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ محرم سے پہلے آرام کے ساتھ میری بیٹی بے حجاب اسکول جاتی تھی، میں نے 10 دن آنسو بہائے، میرے اندر حجاب اور حیا کا احساس پیدا ہوا، اور میں نے بیٹی سے کہا بیٹی یہ لو حجاب پہن کر زینبی چادر سر پر ڈال کر کیا اسکول جایا کرو۔ محرم سے پہلے اذان سنتا تھا، اپنے کاموں میں مصروف رہتا تھا، 10 دن میں نے عزاداری کی اور میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا اگر علی اکبر اذان دے کر اور کربلا کے شہداء تیروں کی بارش میں نماز پڑھ سکتے ہیں، میں کام کیوں نہیں روک سکتا ہوں؟ اگر وہ نماز کے لیے سینوں پر تیر کھا سکتے ہیں، میں 2 منٹ کے لیے آفس کیوں نہیں بند کر سکتا ہوں؟ میں 1 سیکنڈ کے لیے دکان کو کیوں نہیں بند کر سکتا ہوں؟ اگر وہ زندگیاں قربان کر سکتے ہیں، میں آدھے گھنٹے کا جو لاس بھی نہیں ہوتا، آدھے گھنٹے کا دکان بند کرنے کا نقصان کیوں نہیں برداشت کر سکتا ہوں؟ 10 دن آنسو بہانے کے بعد اتنی غیرت میرے اندر پیدا ہو گئی ہے، ذرّیس ہمت ہوں، میں نے محرم و سفر میں آنسو بہائے، تھوڑی بہت حسین کی کیا ہمت میرے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ میں سڑک پر کسی گناہ کرنے والے کو روک تو نہیں سکا، لیکن جہاں رات کا ٹائم آیا میں نے اس کا واٹس ایپ نمبر حاصل کیا، میں نے اس کو میسیج کیا، فلانی تو سرے عام سڑک پر گناہ کر رہا تھا، مستی کر رہا تھا، الیاذ باللہ کسی مومن لڑکی کے ساتھ بات کر رہا تھا، دیکھو جس حسین کو ہم محرم میں روتے ہیں وہ حسین ان سب کاموں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اتنی تھوڑی سی میرے اندر کیا ہمت پیدا ہو گئی ہے، ذرّیس حریت ہوں، ذرّیس ایمان ہوں، حسین علیہ السلام کا تھوڑا سا ایمان میرے اندر بھی پیدا ہو گیا۔ محرم سے پہلے میں کام کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، کام دھندا کرتا تھا، حلال و حرام کا کوئی خیال نہیں رکھتا تھا، لیکن جہاں محرم و سفر کی عزاداری کرنے کے بعد میں نے کام دھندا کرنا شروع کیا، میں نے کہا نہیں آج کے بعد حلال و حرام کا خیال رکھوں گا۔ آج کے بعد میں صبح نماز پڑھتا تھا لیکن اپنے بچوں کو جگانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، میں نے اب آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو نماز صبح کے لیے اٹھانا کیا شروع کیا۔ اس سے پہلے میں کبھی قرآن کھول کر نہیں کھولتا تھا، محرم و سفر کے بعد میں نے اس قرآن کے ساتھ آہستہ آہستہ 1 آیت پڑھنا شروع کی، 2 آیت پڑھنا شروع کی۔ امام شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں اگر آنسو بہانے کے بعد آپ کے اندر تھوڑا سا حسین کا ایمان پیدا ہو گیا، تھوڑی سی حسین کی کیا توحید پیدا ہو گئی ہے، میں جہاں کام کرتا تھا میں CC کیمرہ لگے ہوئے تھے لیکن خدا کی نگرانی کا کوئی خیال نہیں تھا، لیکن محرم کے بعد میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا CC کیمرے لگے ہوئے ہو یا نہ لیکن خدا بندے کی ایک ایک حرکت کو کیا مانیٹر کر رہا ہے، یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور۔ حتیٰ CC کیمرہ وہ چیز مانیٹر نہیں کر سکتا ہے، CC کیمرہ نیتوں کو مانیٹر نہیں کر سکتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے CC کیمرہ تو چھوڑو، خدا تیرے دلوں کے اندر گزرنے والی نیتوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ محرم و سفر کے بعد میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، CC کیمرہ لگا ہوا ہو یا نہ ہو لیکن خدا ایکشن تو دور کی بات، حرکت تو دور کی بات، عمل تو دور کی بات، ہاتھ پیر کے حرکات و سکنا تو دور کی بات، دلوں میں گزرنے والی نیتوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں اگر تھوڑی بہت یہ تبدیلی پیدا ہو گئی آنسو بہانے کے بعد، شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں یہ تبدیلی لانے والے آنسو،
یہ چینجنگ لانے والے آنسو، یہ غیرت لانے والے آنسو، یہ تھوڑا بہت ذمہ دار بنانے والے آنسو، یہ تھوڑا بہت ایمان پیدا کرنے والے آنسو، یہ تھوڑا بہت خوف خدا پیدا کرنے والے آنسو۔ شہید فرماتے ہیں ان آنسوؤں کی قیمت لگانا چاہو گے، ان آنسوؤں کی قیمت کے بارے میں اگر کہا گیا ہے پوری دنیا کیا جنت بھی مل جائے گی، شہید فرماتے ہیں جنت بھی ایسے آنسوؤں کی کم قیمت ہے۔ کن آنسوؤں کی؟ وہ آنسو جو بہانے کے بعد حر کے توبہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ آنسو جو آنکھ سے نکلنے کے بعد حبیب کی طرح نصرت امام کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کرے، وہ آنسو جو زہر کی طرح مال دنیا کو چھوڑ کر امام کے راستے پر چلنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کرے، وہ آنسو جو کربلا کے شہیدوں کی طرح اجازت ملنے کے باوجود امام سے جدا نہ ہونے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا کرے، وہ آنسو جو انسان کے اندر وقت کے امام کی نصرت کا جذبہ پیدا کرے۔ شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں یہ تبدیلی لانے والے آنسو، یہ انقلاب لانے والے آنسو، یہ حر بنانے والے آنسو، یہ زہیر بنانے والے آنسو، یہ حبیب بنانے والے آنسو، یہ وہاب قلبی بنانے والے آنسو، ان آنسوؤں کی جو قیمت لگانا چاہو لگا دو، اس لیے کہ اہمیت اور امپورٹنس آپ کو حر بنانے کی ہے، زہر بنانے کی ہے۔ جو آنسو آپ کو حر بنائے، زہر بنائے، ان کے مقابلے میں جنت آپ کو مل جائے، آپ اس کے حقدار ہیں۔ نہیں کہ وہ آنسو، میں نے آنسو بہائے، باہر نکلا، اذان ہو رہی تھی، میں نے کہا اب تو اذان پر لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو آنسو بہائے۔ غیر ذمہ دار بنانے والے آنسوؤں کی قیمت نہیں، حسین کے دین کا باغی بنانے والے آنسوؤں کی قیمت جنت نہیں ہے۔ حسین کے جد کی میراث کو بچانے کے جذبے جس آنسو میں ہیں ان آنسوؤں کی قیمت جنت نہیں ہے، تبدیلی لانے والے آنسوؤں کی قیمت، تبدیلی لانے والے آنسوؤں کی قیمت۔ اللہ اکبر۔ فرش عزا ایک اسکول ہے، فرش عزا ایک مکتب ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیوں ہمارے علماء تاکید کرتے ہیں کہ جتنا چاہو اس راستے میں نظر و نیاز خرچ کرو۔ امام خمینی سے کہا گیا ایران اور اخبار میں ہم یہ جو مجلسوں میں نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں اس کو کم کریں گے یا بند کریں گے، اور یہ فرنٹ لائن پر جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے پاس بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، نظر و نیاز میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جب نظر و نیاز کی وجہ سے مجلسیں زندہ ہے، اور مجلسوں ہی کی وجہ سے کیا دشمنان اسلام کے ساتھ لڑنے والے حسینی تربیت پائیں گے۔ کہ نظر و نیاز میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان نظر و نیاز کی وجہ سے مجلسوں کی شان ہے، مجلسیں زندہ رہیں گی تو ہر زمانے میں اپنے وقت کے امام کو ناصر و مددگار ملتے رہیں گے۔ اس کی طرف آؤ گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کربلا کے شہداء اور حسین علیہ السلام، تاریخ نے لکھا ہے جب بھی کوئی شہید حسین سے رخصت مانگنے آتا تھا، حسین ان شہیدوں کو روکنا چاہتے تھے، لیکن جب علی اکبر رن میں جانے کی اجازت مانگ رہے حسین نے روکا نہیں۔ کیوں حسین علیہ السلام روکتے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ حسین دنیا کے عام رہبر نہیں ہیں جو دوسروں کے بچوں کو آگے رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو بچاتے ہیں۔ نہیں، دوسروں کے بچوں کو حسین کہتے ہیں جاؤ، رکو، مت جاؤ، لیکن اپنا بچہ، اپنا بیٹا علی اکبر اجازت مانگ رہا ہے،
حسین اجازت دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن ہاں اتنا ہے کہ تاریخ نے لکھا، یہ شہید مرزا مطہری کا جملہ ہے، اللہ اکبر، زہرا کے حسین نے کیا کیا قربان کیا۔ دنیا کے کسی باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ وہ محبت نہیں ہوتی جو زہرا کے بچوں کو اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہوتی۔ دنیا کی کوئی ماں، دنیا کا کوئی باپ اپنے جوانوں کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے جتنا زہرا کے حسین کو اپنی علی اکبر سے محبت تھی۔ مگر علی اکبر سے زیادہ اس دین کی محبت تھی جس پر علی اکبر کو قربان کرنا چاہتے تھے۔ لہذا جب علی اکبر کو اجازت دی، خیمے سے باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا اور خدا کی بارے میں کہا، اللہم اشہد، پالنے والے گواہ رہنا، فقط ورزا الیہم شاب، ابھی تک میں نے پالنے والے قربانیاں دی، لیکن پالنے والے میرے خیمے میں جو سب سے بڑی قربانی تھی، وہ سب سے بڑی قربانی تیرے دین کے لیے دے رہا۔ پالنے والے اس سے پہلے جو شہید ہوئے وہ بھی والا مقام تھے، لیکن پالنے والے اب علی اکبر کو بھیج رہا ہوں۔ پالنے والے دنیا والوں کو علی اکبر کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے، پالنے والے تو جانتا ہے علی اکبر میرا بیٹا، علی اکبر جو شبیہ پیغمبر ہے۔ پالنے والے جب بھی مجھے اور میری بہنوں بیٹیوں کو نانا کی یاد ستاتی تھی، ہم علی اکبر کی طرف دیکھتے تھے۔ پالنے والے جب بھی دل میں شوق زیارت نبی پیدا ہوتا تھا، ہم علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے، اللہ اکبر۔ پالنے والے علی اکبر کی اداؤں میں ہمیں نبی کی ادائیں دکھتی تھی۔ پالنے والے علی اکبر کے بات کرنے کے انداز سے ہمیں اپنے نانا کے بات کرنے کا انداز یاد آتا تھا، اللہ اکبر۔ 18 سالہ جوان جنگ کرتے کرتے کافی سارے یزیدیوں کو نار جہنم واصل کرنے کے بعد ایک مرتبہ میدان مقتل سے واپس پلٹتے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ حسین کا دوسرا امتحان۔ حسین کے سامنے 18 سالہ جوان کیا کہہ رہا، اب تو حل دشکت قتلنی بابا، پیاس نے مجھے مار ڈالا بابا، اللہ اکبر۔ جب علی اکبر نے یہ جملہ کہا ہوگا، زہرا کے لال حسین پر اس وقت مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہوں گے۔ ایک باپ کیسے برداشت کرے گا؟ 18 سالہ جوان پانی مانگ رہا ہے، اللہ اکبر۔ اب تعالی تشکت قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا، فعلی من عندک شربت من الماء، بابا کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ اے غریب حسین، آپ کی غربت پر ہمارا سلام، اے غریب حسین، آپ کے پیاسے علی اکبر پر ہمارا سلام۔ حسین کیا کرتے؟ ایک مرتبہ کہا، علی اکبر ذرا یہ اپنی زبان میری منہ میں رکھ دو۔ علی اکبر نے یہ زبان اپنے باپ کے منہ میں رکھی، فوراً زبان واپس نکالی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہو چکی بابا، بابا آپ کی پیاس پر علی اکبر قربان، بابا آپ کی تشنہ نبی پر علی اکبر قربان، آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہو چکی۔ علی اکبر نے مولا حسین نے علی اکبر کو روانہ کیا، کہا جاؤ علی اکبر، حوض کوثر پر نانا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ جب دوبارہ میدانی کارزار میں گئے، ایک لئی نیزہ مارا، نیزہ علی اکبر کے سینے میں پیوست ہو گیا، علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی ابتا، بابا علی اکبر کو آئیے سہارا دیجئے۔ بابا علی اکبر نے جان قربان کی، بابا علی اکبر کی شہادت کی خبر حسین کو ملی، حسین کی آنکھوں کے سامنے دکھتا نہیں تھا، دنیا حسین کی آنکھوں کے سامنے تاریک ہو گئی، اس لیے فرمایا دنیا بعد کل افا، بیٹا علی اکبر تیرے
تیرے بعد اس دنیا پر کیا کرنا علی اکبر لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسلام علی الذین ظلموا یوم پالنے والے ان عزاداریوں کے صدقے ہم سب کو اپنا کردار حسینی کردار بنانے کی توفیق عطا فرما پالنے والے ان آنسوں کے صدقے ہم سب کو اپنی زندگی حسینی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما پالنے والے ان آنسوں کے صدقے ہم سب کو ذمہ دار حسینی بننے کی توفیق عطا فرما پالنے والے ان آنسوں کے صدقے ہم سب کو اپنے سینوں میں امام زمانہ کی نصرت کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما زیارت حسین برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے لیلا کی ہر امید کی روشن بجھی ہے برچھی علی اکبر کے کلیجے میں لگی ہے قیامت سی مچی